شہر میں بنے ایک بڑے ہیلتھ کلینک کی مختلف شاخیں چھوٹے موٹے علاقوں میں بھی تھیں، جو سفورہ ہیلتھ کلینک کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اسی سفورہ ہیلتھ کلینک کی ایک شاخ ہمارے علاقے میں بھی اب سے 6 سال پہلے اوپن کی گئی تھی۔ سفورہ ہیلتھ کلینک کا کام اب اتنی دور دور تک پھیل چکا تھا کہ کبھی کبھی ہمیں اس کے لیے دوسرے دور دراز کے علاقوں میں بھی جانا پڑتا تھا۔ سردیوں کے دن بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ میڈم ردا نے لنچ سے پہلے مجھے بتایا کہ کچھ ضروری کاموں کی وجہ سے مجھے ستارہ گوٹ جانا ہوگا اور آفس کا کام نمٹانے کے بعد ہی مجھے جانا ہوگا۔ میں یہ سوچ کے ہی پریشان ہو گئی کہ آفس کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد میں اگر ستارہ گوٹ کے لیے نکلی تو وہاں پہنچتے پہنچتے مجھے رات کے 9 تو لازمی بج جائیں گے، اور اسی افراتفری میں میں دوپہر کا کھانا گول کر گئی۔ لنچ بریک میں لنچ کے لیے کامن روم بھی نہ گئی۔ مجھے سارے کام نپٹاتے نپٹاتے شام کے 6 بج گئے تھے۔ میں نے کلینک سے نکلتے ہی ٹیکسی پکڑی، پہلے گھر کی طرف لی، امی کو اپنے جانے کا بتایا اور اپنے چھوٹے سے سفری بیگ میں جلدی جلدی ضرورت کی 2-4 چیزیں ڈالیں اور گاڑی میں آ بیٹھی۔ میں نے ڈرائیور سے اس کا نام پوچھا، اس نے اپنا نام صفدر بتایا۔ گاڑی چلے ہی جا رہی تھی۔ اس وقت شام کے 7 بج چکے تھے۔ اب مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ سڑک کے کنارے اگر کہیں آس پاس کوئی کھانے کا ہوٹل دکھائی دے تو ہم کھانا کھا لیں۔ ڈرائیور جھٹ بولا، ٹھیک ہے باجی۔ کچھ اور مزید آگے جانے کے بعد چھوٹا سا ڈھابا دکھائی دیا۔ میں نے ڈرائیور سے کہہ کے اپنے لیے گاڑی میں ہی کھانا منگوا لیا۔ کھانے کے پیسے اس کے ہاتھ پہ رکھے اور جلدی جلدی کھانا کھانے لگی کہ ابھی کافی آگے جانا تھا۔ سادہ سا کھانا تھا لیکن بھوک میں وہ بھی مزیدار لگ رہا تھا۔ صفدر بھی کھانے سے فارغ ہونے کے بعد گاڑی میں آ بیٹھا۔ آگے جا کے ایک چھوٹا سا گاؤں شروع ہو گیا اور آگے روڈ پہ لوگوں کی بھیڑ دکھائی دے رہی تھی۔ آدھی سڑک کو ایک ٹوٹے ہوئے درخت نے گھیرا ہوا تھا اور درخت کا وہ حصہ جس کی جڑیں زمین میں تھیں اس میں ایک ٹرک بری طرح گھسا ہوا تھا۔ 2-4 زخمی لوگ بھی ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے۔ ہم سے آگے والی گاڑیاں بھی ایک جگہ رکی کھڑی تھیں اور ہمارے پیچھے جو گاڑیاں آ رہی تھیں وہ ساتھ بنے دوسرے راستے پہ چل پڑتیں۔ ڈرائیور نے نیچے اتر کے 1-2 لوگوں سے اس راستے کا پوچھا جہاں ہمیں جانا تھا۔ انہوں نے کہا، آپ اس کے لیے کچے راستے سے چلے جاؤ کہ آگے جا کے وہ راستہ سڑک سے مل جاتا ہے۔ صفدر نے ایسا ہی کیا۔ ایک آدمی پچھلی سیٹ کی طرف آیا اور ازراہ ہمدردی مجھ سے بولا، باجی جس راستے پہ آپ گاڑی ڈال رہی ہیں وہ ویران ہے، وہاں سے نہ جائیں تو بہتر ہے۔ میں نے گاڑی سے باہر نکل کے دیکھا۔ مجھے اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نظر نہ آیا کہ ہم اسی کچے راستے سے جائیں۔ میں گاڑی میں بیٹھی اور صفدر کو آگے بڑھنے کا کہہ کے دل ہی دل میں دعا مانگی کہ یا اللہ ہماری مدد کرنا۔ گاڑی ہولے ہولے چلی جا رہی تھی، اونچے نیچے راستے، اور میں گاڑی کی پشت سے سر ٹکائے ماضی کی بھول بھلائیوں میں گم ہو گئی۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ ابو اسکول ماسٹر تھے۔ میں گھر میں دونوں بھائیوں سے کافی بڑی تھی۔ بھائی دونوں چھوٹے تھے، اسکول جاتے تھے۔ میں نے اپنی شادی سے پہلے اماں سے ضد کر کے ایک نرسنگ ہوم میں داخلہ لے لیا تھا۔ میرے نرسنگ کے کورس کے دوران ہی ایک جگہ سے میرا رشتہ آیا۔ بظاہر لوگ بہت اچھے تھے۔ امی ابو نے ہاں کر دی اور میری ضد کے آگے انہوں نے میرے سسرال والوں سے شادی کے لیے تھوڑا سا آگے کا ٹائم لے لیا کہ میرے نرسنگ کے ایگزام کے فوراً بعد ہی وہ میری شادی کر دیں گے۔ جس سے میری شادی ہونا تھی وہ سلجھے دماغ کا پڑھا لکھا لڑکا تھا، اور یوں عبید نے میرے والدین کی بات مان لی۔ شادی کے 2 سال بعد میں امید سے ہو گئی۔ ابھی میرے بچے کو دنیا میں آنے کے لیے 2 مہینے اور درکار تھے کہ میرے سر پہ ایک ناگہانی آ گئی۔ آفس سے گھر واپس آتے ہوئے میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ زندہ گھر ہی نہ آ سکے۔ سسرال والوں نے مجھے منوس ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا اور میں اپنی ماں کی دہلیز پہ آ بیٹھی۔ ریحان کی پیدائش کے بعد میرے اندر پھر جینے کی امنگ پیدا ہوئی اپنے بچے کے لیے۔ امی ابو نے بھی مجھے حوصلہ دیا اور ریحان کی پیدائش کے 6 ماہ بعد ہی میں نے گھر کے نزدیک بنے سفورہ ہیلتھ کلینک میں جاب کر لی۔ میرے نرسنگ کورس کی وجہ سے وہاں مجھے آسانی سے جاب مل گئی۔ میں نے دیانت داری اور محنت اور لگن سے وہاں کام کرنا شروع کر دیا۔ میڈم ردا ہماری سینئر تھیں۔ وہ میری کارکردگی سے بہت متاثر تھیں۔ اب تقریباً 55 سال کی تھیں، لیکن بڑی پھرتیلی عورت تھی۔
میرا بیٹا بھی اب 7 سال کا ہو گیا تھا۔ اب وہ اسکول جانے لگا۔ میرے دونوں بھائی بھی اب برسر روزگار ہو گئے تھے۔ میں ایک دم سے اپنی سوچوں سے باہر آ گئی۔ راستے انتہائی خطرناک اونچے نیچے تھے۔ گاڑی لہراتی ہوئی آگے کی طرف ڈاواڈول ہو رہی تھی۔ آگے ایک بڑا گڑھا تھا اور ڈولتی ہوئی گاڑی کا اگلا وہیل سیدھا گڑھے میں۔ اس کے ساتھ ہی ایک دھماکے کی آواز آئی اور میں جیسے اندھیرے میں ڈوبتی چلی گئی۔ جانے کتنی دیر بعد مجھے ہوش آیا۔ کافی دیر تک اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے ادھر سے ادھر دیکھنے کی کوشش کرتی رہی۔ جب آنکھیں ٹھیک سے دیکھنے کے قابل ہوئیں تو ڈرائیور پہ نظر گئی، جس کی گردن ایک طرف ڈھلکی ہوئی تھی۔ میرے کندھوں میں شدید درد ہو رہا تھا۔ ادھر ادھر ہاتھ مار کے میں نے اندھیرے میں بیگ ٹٹولا۔ جیسے تیسے بیگ میں سے اپنا سیل فون نکالا، ٹارچ آن کی، دیکھا تو ایک شیشے کا بڑا سا ٹکڑا ڈرائیور کی گردن میں گھسا ہوا تھا اور خون بہہ بہہ کے تقریباً جمنے لگا تھا۔ ٹھنڈ بڑھ گئی تھی۔ میں نے صفدر کو کئی آوازیں دے ڈالیں، لیکن اس کی آنکھوں میں زندگی کی رمق نہ تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے گھر میں فون ملایا، لیکن سگنل نہ ہونے کی وجہ سے کال ہی نہیں لگ رہی تھی۔ جیسے تیسے بڑی مشکل سے گاڑی سے باہر نکلی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ ڈر کے مارے مجھ پہ کپ کپی تاری تھی۔ میں ہلکے قدموں آگے جانے والے راستے کی طرف چل پڑی کہ اپنی طرف آتا ایک ہیولا دکھائی دیا۔ وہ نزدیک آیا، چھوٹے قد کا ادھیڑ عمر آدمی۔ میں نے اسے مختصر الفاظ میں اس ہونے والے حادثے کے بارے میں بتایا اور اس سے مدد طلب کی کہ کوئی ایمبولینس آ جائے تاکہ ڈرائیور کو بھی نکالا جا سکے، جو کہ مر چکا تھا۔ اس آدمی نے میری باتوں کے جواب میں ہولے سے گردن ہلائی اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے آگے بڑھنے کا سگنل دیا۔ وہ صرف اتنا بولا، اس راستے پہ آگے کی طرف چلتی رہو، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ مجھ پہ اتنی گھبراہٹ سوار تھی کہ تکلیف کے باوجود میں نے تیز تیز قدم اٹھانے شروع کر دیے۔ آگے جا کے جب میں نے پیچھے آنے والے آدمی کی طرف پلٹ کے دیکھا تو وہ بہت دھیمے قدموں سے میرے پیچھے آ رہا تھا، اور جب میں نے ٹارچ کی روشنی اس طرف کی تو لگا جیسے میرا گلا ایک دم خشک ہو گیا ہے۔ ڈر کے مارے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ اس آدمی کی آنکھوں کی جگہ لگ رہا تھا 2 دہکتے ہوئے انگارے رکھے ہیں۔ میں جان گئی کہ یہ انسان نہیں بلکہ کوئی شیطان ہے۔ جانے کہاں سے میرے اندر اتنی طاقت آ گئی کہ میں نے آگے کی سمت دوڑ لگا دی۔ میں اندھا دھند آگے ہی آگے بھاگی جا رہی تھی۔ پیچھے سے اس کی غراہٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بدحواسی کے عالم میں نہ جانے کتنی دیر یوں ہی بھاگے چلی گئی۔ اب کہیں کہیں جھاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ اچانک ایسا لگا جیسے زمین میرے پیروں کے نیچے سے نکل گئی ہو اور میرے قدم ہوا پہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر میں دھپ کر کے بیٹھ گئی۔ حواس بحال ہوئے تو پتہ چلا کہ میں کسی کھلے گڑھے میں گری ہوں۔ گڑھا خشک تھا اور اتنا گہرا تھا کہ باہر نکلنے کے لیے میرے ہاتھ اس کے اوپری کنارے تک نہ پہنچ رہے تھے۔ میں دم سادھے کتنی ہی دیر خاموش بیٹھی رہی۔ پھر اپنی مدد کے لیے میں نے چلانا شروع کر دیا کہ اگر ادھر سے کوئی گزرنے والا میری آواز سن لے تو میں گڑھے سے باہر آ سکوں۔ چیخ چیخ کے میں تھک گئی، کہیں سے کوئی مدد نہ ہوئی۔ میں رو رو کے اپنے اللہ سے مدد طلب کر رہی تھی۔ پھر میں نے اچانک آواز لگائی، کوئی ہے جو میری مدد کرے، مجھے گڑھے سے باہر نکالے، کوئی ہے؟ کہ ایک دم سے مجھے کسی آدمی کی آواز سنائی دی، کیا اس گڑھے میں کوئی ہے؟ ہاں، میری مدد کرو، مجھے باہر نکالو، میں گڑھے میں گر گئی ہوں۔ میرے جواب دینے پہ گڑھے میں اوپر سے نیچے کی سمت ایک ہاتھ آتا دکھائی دیا۔ تم میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو۔ اور اس آواز پہ میں نے ایسے ہی کیا، اور یوں لگا جیسے چشم زدن میں گڑھے سے باہر آ گئی۔ وہ نوجوان بہت جلدی میں لگ رہا تھا۔ بولا، میں تمہاری آواز سن کے اس طرف آیا۔ میں اپنی بہن کو لے کے یہاں سے گزر رہا تھا۔ میں اپنی بہن کو سامنے بنی جھاڑیوں کے پاس چھوڑ کے آیا ہوں۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے تمہاری مدد کی، اب تم ہماری مدد کرو۔ کیسی مدد؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ میری بہن کے بچے کی پیدائش نزدیک ہے، وہ وہاں جھاڑیوں میں اکیلی ہے، تم اس کے پاس چلی جاؤ اور اس کی مدد کرو۔ میں جھاڑیوں کی سمت بڑھی جہاں ایک بہت خوبصورت لڑکی شدید تکلیف میں تھی۔ میری مدد سے آدھے گھنٹے کی تگ و دو کے بعد اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔
میں نے بچے کو تولیہ میں لپیٹ کے ہاتھوں میں لیا اور حیران تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آہستہ آہستہ بچے کا وزن بڑھ رہا ہے۔ لڑکی نے فوراً ہی میرے ہاتھ سے بچہ لے لیا۔ وہ مسکرا کے اپنے بچے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ پیچھے کیا اور پھر دوسرے ہی لمحے کپڑے کی ایک تھیلی میرے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ بولی، یہ لو تمہارا انعام۔ اور پھر وہ لڑکی اور بچہ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں جھاڑیوں کی اوٹ سے باہر نکلی تو وہ نوجوان بھی وہاں موجود نہ تھا، بس ایک یکا کھڑا ہوا تھا۔ میرے کانوں میں اسی نوجوان کی آواز آئی، تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے ہماری مدد کی۔ اس یکے میں بیٹھ کے فوراً اس علاقے سے باہر نکل جاؤ، یہاں نہ رکنا کہ پھر پہلے کی طرح دوبارہ کوئی شیطان مل جائے۔ یہ یکا تمہیں تمہاری منزل پہ چھوڑ دے گا، اور تھیلی کو گھر جا کے کھولنا، ہماری کھوج نہ کرنا، ہم قوم جنات میں سے ہیں، اب جاؤ، اللہ تمہارا نگہبان۔ اور پھر خاموشی چھا گئی۔ میں فوراً ہی یکے میں بیٹھی اور یکا خود ہی چل پڑا، اور کچھ دور چلتے رہنے کے بعد ایک جگہ رک گیا۔ میں یکے سے نیچے اتری، پیچھے پلٹی تو یکا غائب تھا۔ میں تھوڑی دیر کھڑی اپنے حواس بحال کرتی رہی۔ جب میں نے غور کیا تو پتہ چلا میں اپنے گھر کے سامنے والے میدان میں کھڑی ہوں۔ میں اپنے گھومتے دماغ کے ساتھ اپنے دروازے پہ پہنچی۔ امی نے دروازہ کھولا، فجر ہو چلی تھی۔ میں ڈولتے قدموں سے اپنے بستر پہ ڈھہ گئی، اور جب شام نے سو کے اٹھی تو امی کو ساری رودات سنائی۔ جب تھیلی کھولی تو اس میں خالص سونے کے زیور موجود تھے، اور اپنے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کا سوچ سوچ کے ہوائی مخلوق پہ میرا یقین اور پکا ہو گیا کہ ان کا بھی وجود ہے۔